الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول۔ اس نے یہ کل کائنات ہمارے لیے مسخر فرما رکھی ہے، اور ہر طرح کے درود نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بے شمار رحمتوں عظمتوں کا موجب ہے۔ اللہ رب العالمین کی کروڑہ کروڑ رحمتوں کا نزول ہو علماء پر، صلحاء پر، اولیاء پر، ائمہ پر اور مجتہدین پر۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 58 میں نے تلاوت کی ہے، اس کا ایک حصہ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اور حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ ان تؤدوا الامانات، کہ تم لوٹا دو امانتیں، واپس کر دو امانتیں، الی اہلھا، جن کی امانتیں تمہارے پاس ہیں، جو اس کے اہل ہیں۔ آج ہماری طبیعتوں میں، ہمارے مزاج میں امانت داری ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جہاں دیگر اچھی اچھی عادات، اسلام کی دیگر اقدار، ویلیوز وہ ختم ہو گئی ہیں اور ہوتی جا رہی ہیں، جہاں اچھی عادات ختم ہو رہی ہیں، وہاں ساتھ ساتھ یہ ایمانداری، امانت داری یہ بھی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایمانداری ختم ہو گئی، اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے یوں بھی تو ارشاد فرمایا جا سکتا تھا نا کہ ایمانداری ایک اچھی چیز ہے، ایماندار رہو، مگر انداز دیکھیں کہ ان اللہ یأمرکم، تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے، رب حکم دیتا ہے، احکم الحاکمین حکم دیتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی تمہاری نظر میں ویلیو کتنی ہے؟ تم رب تبارک و تعالیٰ کو کتنا مانتے ہو؟ اور اس کے بعد پھر اس کے حکم کی بات آتی ہے۔ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ کسی بھی انتظامی سیٹ پہ بیٹھا شخص جو ہے، وہ جب ایک لیٹر لکھ دیتا ہے نا، ایک خط آ جاتا ہے، جناب فلاں ایڈمنسٹریٹو صاحب کی طرف سے خط آ گیا ہے کہ کل سے فلاں اصول چلے گا، خط آ گیا کہ آپ نے جو ہے یہ کرنا ہے، ایک لیٹر آ گیا، نیچے سائن موجود ہے، کیا ہے کہ فلاں شخص کی طرف سے لیٹر آیا، اس کی اتھارٹی زیادہ ہے، اس کے پاس پاور ہے۔ اب سنیں کہ یہ ہمیں کس کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے؟ رب العالمین کی طرف سے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو احکم الحاکمین ہے، تمام حاکموں سے بڑا حاکم، سب سے بڑا حاکم جو رب العالمین ہے، اس کی طرف سے یہ حکماً ارشاد فرمایا جا رہا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کر دو۔ امانت کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ امانت سے مراد کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں شاید کسی نے مال ہمارے پاس رکھا اور ہم نے اس کا مال بعین ہی، جیسا اس نے مال ہمیں دیا تھا وہ ہم نے واپس لوٹا دیا، تو ہم نے امانت جو ہے وہ پوری کر دی ہے۔ یہ بھی امانت کی ایک قسم ہے، یہ امانت کی ایک قسم ہے، مگر امانت صرف مالی طور پہ سامان رکھ لینا اور اس کو واپس کر دینا، صرف یہی امانت نہیں ہے۔ امانت کا مفہوم بڑا وسیع مفہوم ہے۔ امانت جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ امانت
میں اور آپ دنیا کے اندر جو سانس لے کے آئے ہیں یہ رب نے ہمیں امانت کے طور پہ دیے ہیں۔ یہ آنکھیں اللہ کی امانت ہیں، یہ کان اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہیں، یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت یہ اللہ کی امانت ہے، یہ خیالات، یہ تفکرات اللہ کی امانت ہیں۔ یہ مناصب جو منصب ملتا ہے، ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان پہ رکھنے والا شخص، ایک وہاں کا ملازم، وہاں سے لے کر کے بڑے سے بڑا عہدہ، بڑے سے بڑا جو ہے وہ منصب، بڑے سے بڑی حکمرانی جو ہے وہاں تک، اسی کے اندر بیوروکریسی بھی آ جاتی ہے، اسی کے اندر تمام مناصب آ جاتے ہیں۔ ان سب کو ملنے والی ذمہ داری، ان سب کو ملنے والا جو منصب ہے وہ بھی ان کے پاس امانت ہے۔ وہ امانت کے طور پر ان کو دیا گیا ہے کہ وہ رب کی رضا والے کام کرتے ہوئے رب کی مرضی سے جیسا رب نے حکم دیا ہے ویسا اس کو پورا کریں، تو تب جا کر کے وہ امین کہلائیں گے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر امانت میں خیانت کر کے خائن کہلائیں گے۔ یہ منصب کا مل جانا یہ بھی امانت ہے، اور یہ امانت کا اتنا وسیع مفہوم ہے کہ انسان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سارے کے سارے ذمہ دار ہو، سارے کے سارے نگران ہو، اور تم سے کل بروز قیامت سوال ہوگا تمہاری رعایا کے بارے میں۔ اب دیکھیں باپ کیسے نگران ہے، گھر کا نگران وہ باپ ہے، ایک شخص ہے، اس کی اولاد ہے اور وہ گھر کا بڑا ہے۔ اب اس کی رعایا کون ہے؟ اس کے بچے، اس کے گھر والے، ان کی تربیت، یہ اس کی اولاد، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت کے طور پہ عطا فرمائی ہے۔ اب اللہ کی امانت کو کیسے استعمال کرتا ہے؟ اللہ کے کاموں میں لگاتا ہے تو امانت میں خیانت نہیں کی، اور اگر اس کو اللہ کی حکم عدولی کے کاموں میں لگا دیتا ہے تو اس نے امانت میں خیانت کی۔ ہمارے والدین ہمارے پاس امانت ہے رب تبارک و تعالیٰ کی، اگر ہم نے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کی ہے تو ہم نے امانت میں خیانت نہیں کی ہے۔ اگر والدین جیسی نعمت کو ہم نے جو ہے وہ اس نعمت کی قدر نہیں کی تو پھر گویا ہم نے رب کی امانت میں خیانت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی حقوق ہیں وہ اللہ کی امانتیں ہیں، اور مخلوق کے جتنے حقوق ہیں وہ مخلوق کی امانتیں ہیں۔ اب غور و فکر کیا جائے تو ہر شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے کوئی نگران ہے۔ کسی فیکٹری کا اگر کوئی فور مین ہے تو اس کے نیچے جتنی لیبر کام کرتی ہے وہ ان کا نگران ہے، وہ ان کے معاملات میں جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرے۔ اسی طرح اس سے بڑا عہدہ اور بڑا عہدہ، جتنا بھی بڑا عہدہ اور منصب مل جائے گا، جتنے لوگ نیچے ہوں گے ان سب پر یہ شخص امین ہے، اور یہ امانت داری کے ساتھ۔ اور پھر یہ چیز اللہ اکبر، ہمارے صحابہ اکرام آپ کی سیرت سے ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم جب مدینہ طیبہ کی گلیوں میں جا جا کے لوگوں کے حالات پوچھا کرتے تھے نا، تو ایک گھر سے آپ سب کو یہ واقعہ پتہ ہے کہ گھر میں راشن کی کمی کی وجہ سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ جب اپنے گھر جاتے ہیں اور سامان اپنی پشت پہ لاد کے لانے لگتے ہیں تو آپ کا غلام کہتا ہے کہ امیر المومنین آپ یہ سامان مجھے دے دیں، میں اٹھا لیتا ہوں، میں آپ کا خادم ہوں۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم امیر المومنین ہے، ذمہ دار ہیں، منصب بڑا ہے آپ کے پاس۔ آپ نے جملے کا ارشاد فرمائے، آپ فرمانے لگے کہ اے اسلم، یہ کل بروز قیامت تم سے نہیں پوچھا جائے گا، میں ان کا نگران ہوں، پوچھ گچھ مجھ سے ہوگی۔ اور اتنا بڑا جملہ حضرت عمر کا، یہ ان لوگوں کے لیے جو بڑے بڑے منصب حاصل کر لیتے ہیں، بڑی بڑی جو ہے وہ جناب مجھے فلاں لگا دیا جائے، مجھے یہ منصب مل جائے، مجھے جو ہے وہ یہ حکمرانی مل جائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا یہ جملہ، یہ تمام وہ لوگ جو ہیں ان کے لیے مشعل راہ ہے کہ جو لوگ کسی انتظامی سیٹ پہ بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اگر دریائے دجلہ کے کنارے پر بکری کا بچہ بھی مر جاتا ہے تو اس کی بھی پوچھ گچھ عمر سے ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں احساس ذمہ داری، اس کو کہتے ہیں امانت کی حفاظت، جس کی ذمہ داری آج ہماری لگائی گئی ہے۔ اور امانت کی حفاظت اور امانت کا معاملہ اتنا سخت معاملہ ہے، اتنا سخت معاملہ ہے کہ امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں، کل کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے تشریف لائے ہیں، آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ امانت کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ امانت کا دیکھیں، آج مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹی سی ایک
کریانہ دکان ہے تو وہاں پہ ہم امانت دار بندہ کام کرنے کے لیے نہیں مل رہا۔ میں ایک دکان پہ گیا تو وہاں پہ وہ کریانہ کی دکان تھی، تو انہوں نے نئے جو ہے وہ سٹاف سارے بچے جو ہیں وہ تبدیل کیے، تو میں نے پوچھا سٹاف نیا رکھ لیا آپ نے، یہ نئے احباب آگے کام کرنے والے؟ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جناب پہلے جو تھا وہ معاملہ غلے کا بھی مسئلہ تھا، وہاں سے بھی نکال لیے جاتے تھے، جاتی دفعہ سامان بھی ساتھ لے جاتے تھے۔ یہاں راہ والی کی ایک بات ہے کہ ایک کپڑے کی دکان پہ میں گیا تو وہاں پہ ان کا سٹاف چینج تھا، تو وہ مجھے بتانے لگے کہ جناب جو پہلا سٹاف تھا وہ کپڑا چرایا کرتا تھا، یہاں سے سوٹ کے سوٹ چوری ہو جایا کرتے تھے، ہمیں لاکھوں کا نقصان پہنچایا انہوں نے، امانت داری ختم ہو گئی۔ آج ہم امین نہیں رہے، آج ہمارے اندر جو ہے وہ امانت داری نہیں رہی۔ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ جس نبی کو اس نبی کے دشمن بھی صادق اور امین کہا کرتے تھے، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ایک کسی ملک میں گئے تو وہاں کا بادشاہ جو ہے اس نے پوچھا کہ مکے سے کچھ لوگ اگر یہاں آئے ہیں تو مجھے ملواؤ ان سے، میں نے کچھ پوچھنا ہے ان سے۔ آپ کو پیش کیا گیا، بادشاہ نے کچھ سوالات کیے، آپ نے جوابات دیے، جواب دیتے ہوئے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہاں وہ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ حالانکہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے، ایمان تو یہ لائے ہیں فتح مکہ کے دن۔ اور جب یہ معاملہ ختم ہوا، وہ بات ہو گئی، تو جب واپس لوگوں کے پاس آئے تو لوگوں نے کہا ابو سفیان مکے میں تو بڑی دشمنی ہے تمہاری ان کے ساتھ، مکے میں تو تم ان کے مخالف چلتے ہو، مکے والوں کو روکتے ہو کہ ان کے پیچھے نہ چلے، اور ادھر بادشاہ کے سامنے کہہ رہے ہو کہ وہ صادق بھی ہیں امین بھی ہیں۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ بولا تھا وہ قابل غور ہے، کہنے لگے دیکھو بات یہ ہے کہ باقی ساری باتیں، باقی دشمنیاں اور مخالفتیں اپنی جگہ پہ، مگر مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے سچ بتاؤ کیا وہ صادق اور امین نہیں ہیں؟ اور ہمیں اس بات پہ فخر الحمدللہ ہم اس نبی کے امتی ہیں، اور امتی اس نبی کا ہو کہ جس کو بچپن سے ہی لوگ صادق اور امین کہیں، جن کے دشمن جانی دشمن، ہاں جانی دشمن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے یہ پروپیگنڈا بنایا تھا کہ ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا جائے اور تمام قبیلے کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، تمام قبیلوں سے لوگوں کو اکٹھا کر لیا جائے اور معاذ اللہ ان کا کام تمام کر دیا جائے، مسلمانوں کے نبی کو جو ہے وہ معاذ اللہ قتل کر دیا جائے، نہ ان کا نبی رہے، نہ ان کا دین رہے، نہ ہی ان کے معاملات آگے چلے۔ اور ابو جہل نے یہ مشورہ دیا کہ سارے قبیلوں کے لوگ جو ہے وہ اکٹھے کیے جائیں اور ان کو جو ہے وہ باہر کھڑا کر دیا جائے، ان میں سے سارے یک بارگی حملہ کریں، تاکہ اگر مسلمانوں کے نبی کو قتل کر دیا جائے گا تو قصاص کسی ایک بندے پہ نہیں آئے گا، سارے قبیلوں کی طرف آئے گا، کس سے قصاص لیں گے؟ وہ سارے لوگ جنہوں نے حضور کے کاشانہ اقدس کا محاصرہ کر رکھا تھا، ان کو فکر حضور کو معاذ اللہ شہید کرنے کی تھی، ان کو فکر اس بات کی تھی کہ مسلمانوں کے نبی کو قتل کریں گے، اور ایک فکر میرے اور آپ کے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لگی ہوئی تھی۔ آپ کو کیا فکر تھی؟ حالانکہ اس وقت جان کی فکر کرنی چاہیے، دشمن دروازے پہ کھڑا ہے اور یقین کامل ہے کہ دشمن جس ارادے سے آیا ہے مجھے قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہے، فکر تو جان کی کرنی چاہیے تھی۔ ادھر حضور کو کس بات کی فکر ہے؟ حضور کو فکر اس بات کی ہے کہ یہ جو باہر کھڑے ہیں ان کی امانتیں میرے پاس ہیں، ان کی امانتیں کیسے لٹاؤں گا میں، مجھے ان کی امانتیں لٹانی ہیں۔ اور پھر تدبیر سوچی، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو بلا کر کے آپ کو حکم دیا علی میں جا رہا ہوں اور تم ان کی امانتیں لٹا کے تم بھی آ جانا۔ دیکھیے فکر جان کی کرنی چاہیے تھی، مگر جان سے بڑھ کر کے امانت کی حفاظت کی فکر، یہ درس دیا جا رہا ہے ہمیں، یہ ہمیں جو ہے وہ تعلیمات دی جا رہی ہیں کہ تمہارا نبی جو ہے وہ جان کی حفاظت کی بات نہیں کر رہا، تمہارا نبی جو ہے وہ امانت کی حفاظت کی بات کر رہا ہے۔ اور آج بات یہاں تک پہنچی ہے کہ امین بندہ ہی کوئی نہیں ملتا، امانت دار بندہ ہی نہیں ملتا۔ آپ نے کہیں پہ بھی کسی کو کوئی ذمہ داری دینی ہے تو پریشانی لگی رہتی ہے کہ پتہ نہیں یہ شخص امانت دار ہے بھی کہ نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے عمل سے نہیں، ہماری زبان سے ہمیں کہنا نہ پڑے کہ بھئی میں بڑا امانت دار ہوں، میں امین شخص ہوں، ہمارا عمل یہ بات دکھائے کہ لوگ ہمارے بعد بھی یہ بات جو ہے وہ کہتے پھریں کہ یہ شخص جو ہے ہمیں لاکھ اس سے اختلاف صحیح
مگر یہ شخص جو ہے یہ صادق بھی ہے، یہ امین بھی ہے۔ اس پہ جب بھی ہم نے اعتبار کیا یہ اپنی بات میں، اپنی ذمہ داری میں پورا اترا ہے۔ اور ہمارے اسلاف کی بات، حضرت سیدنا سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو حمص کا گورنر بنایا حضرت عمر فاروق اعظم نے، اور اتنے امانت دار اور اتنے جو ہے وہ دیانتدار گورنر تھے کہ آپ کی سیرت اگر یہ مل جاتی ہے، آپ کی سیرت مختلف کتب میں بھی ہے۔ حضرت سیدنا سعید ابن عامر، آپ کی سیرت کو اگر پڑھا جائے تو آپ کی سیرت میں امانت داری کی جو جھلک ملتی ہے وہ آپ کو سمجھ آئے گی، اور آپ اس سے بھی امانت داری کی طرف اپنا رجحان بڑھا سکتے ہیں۔ میں ان کی ایک بات سنا دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم حضرت سیدنا سعید ابن عامر کی وفات کے بعد چند صحابہ میں بیٹھے ہیں، اور سب سے کہا کہ آپ کے دل کی خواہش کیا ہے، یہ تو اس کا تو اظہار کریں۔ ایک صحابی رسول خواہش کا اظہار کرتے کہتے کہ میرے دل کی خواہش ہے کہ میرے پاس اتنے زیادہ مجاہدین ہو اور وہ مجاہدین کا لشکر لے کر کے دشمن کی صفوں میں گھس جاؤں اور دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر کے رکھ دوں۔ دوسرے صحابی رسول اپنے دل کی خواہش بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کثیر مال عطا فرمائے اور میں اس مال کے ذریعے ان غریب نادار لوگوں کی اتنی مدد کروں کہ کوئی غریب اور نادار نہ رہ جائے۔ اور حضرت عمر کی باری آتی ہے تو حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر کہتے ہیں کاش مجھے ایک اور سعید ابن عامر مل جائے، ایک اچھا امانت دار دیانتدار، مجھے ایسا نگران مل جائے، مجھے ایسا گورنر مل جائے کہ میں اس کو مسلمانوں کا والی بنا دوں۔ یہ بات کرنے کے بعد وہ عمر کہ جن کے سائے سے شیطان ڈرتا ہے، وہ عمر کہ جن کا رعب اور دبدبہ بڑا مشہور ہے، وہ عمر اپنی آنکھوں سے آنسو نکالتے ہوئے رو رہے ہیں اور بات نہیں ہو رہی، اور بار بار کہہ رہے ہیں رحمہ اللہ رحمہ اللہ رحمہ اللہ، اللہ اس پہ رحم فرمائے، اللہ اس پہ رحم فرمائے، اللہ اس پہ رحم فرمائے۔ بات کیا تھی؟ حضرت سیدنا سعید ابن عامر کے اندر کوالٹیز کیا تھی؟ ان کے اندر کوالٹی یہ تھی کہ آپ نے ایک مرتبہ ان کو حکم دیا، امیر المومنین تھے نا، حکم دیا کہ اے سعید ابن عامر اپنے علاقے یعنی حمص کے ان لوگوں کی لسٹ بنا کے بھیجو مجھے جو سب سے زیادہ غریب ہیں، تاکہ ان کی مالی مدد جو ہے وہ شاہی خزانے سے کر دی جائے۔ تو حضرت سعید ابن عامر نے جب لسٹ بنا کے بھیجی تو سب سے اوپر نام جو ہے وہ سعید ابن عامر کا لکھا ہوا تھا۔ کون تھے؟ اس وقت کے گورنر تھے، اس وقت کے وہاں حمص کے حاکم تھے، مگر حاکم اتنا غریب ہے کہ اس کا نام غریبوں کی لسٹ کے اوپر آ رہا ہے۔ اور پھر جب پتہ لگایا گیا اور یہ دیکھا گیا کہ سعید ابن عامر کو تو ہم ماہانہ وظیفہ بھی دیتے ہیں، یہ اتنے غریب کیوں ہیں؟ تو پتہ چلا جتنا وظیفہ ملتا ہے غریبوں میں ویسے ہی بانٹ دیا کرتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے اسلاف کی جو ہے وہ سیرت، یہ ہمیں درس دیا ہمارے اسلاف نے، یہ ہمیں ہمارے صحابہ نے سکھایا ہے۔ اور امام الانبیاء نے بڑی سخت بات ارشاد فرمائی، میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک جو ہے وہ مشکات کے اندر بھی ہے، یہ حدیث پاک شعب الایمان کے اندر بھی ہے۔ حضور نے بڑا سخت حکم ہے، اگر کوئی سمجھے تو میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا من لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے جو امانت دار نہیں ہے، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ اور لا دین لمن لا عہد لہ، اور جس کے اندر وعدہ کی پابندی نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے، اس کا کوئی دین نہیں۔ آج نہ ہمارے وعدے پورے ہو رہے ہیں، نہ ہم امانتوں کے امین رہے۔ آج امانت رکھنے کے حوالے سے دیکھیں، یہ مشورہ بھی امانت ہے۔ مشورہ آپ سے کسی نے کیا، آپ اس مشورے کے امین ہیں۔ آپ اگر اچھا مشورہ واپسی طور پر اس کو دے رہے ہیں تو آپ نے امانت میں خیانت نہیں کی، اور اگر آپ نے کسی کو غلط مشورہ دیا آپ نے خیانت کی ہے۔ اور ایک مجلس میں کی جانے والی گفتگو وہ بھی امانت ہے، اور اس گفتگو کو جا کر کے دوسری مجالس میں بیان کرنا یہ امانت میں خیانت ہے۔ آج کیا یہ امانت میں خیانتیں ہو نہیں رہی؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب گاؤں کے لوگوں کے بارے میں یہ بات کی جائے گی کہ فلاں گاؤں میں کافی سارے لوگ رہتے ہیں مگر ان کے اندر ایک بندہ امانت دار بھی ہے، ایماندار بندہ بھی ایک ہے، یعنی کئی لوگوں میں سے چند ایک لوگ ہی رہ جائیں گے جو امانت دار ہوں گے۔ یہ آج کا ہمارا مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ صرف یہ نہیں کہ کرپٹ حکمران ہو گئے ہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بیوروکریٹ کرپٹ ہو گئے ہیں، مسئلہ یہ نہیں کہ ادارے کرپٹ ہو گئے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مزدور بھی کرپٹ ہو گیا ہے۔
مزدور سے مزدوری کی، مزدور سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے پاس ہم نے ایگریمنٹ کیا ہے کہ صبح 7 سے لے کر کے شام 7 تک اتنا وقت تم نے ہمیں دینا ہے، اس وقت کے دوران ہم تم سے مزدوری کروائیں گے۔ وہ وقت کی چوری کرتا ہے، وہ کام چوری کرتا ہے، وہ وقت اس کام جس کام کے لیے اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا گیا، جس مقصد کے لیے اس کو ذمہ داری سونپی گئی، وہ بھی ذمہ داری پوری نہیں کرتا۔ یہ مسئلہ صرف ایک بندے کا نہیں ہے، یہ مسئلہ من حیث القوم ہمارا ایز اے نیشن ہو چکا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں نہ تو سمجھنا چاہتے ہیں اور نہ ہی ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں۔ ہم امین نہیں رہے، ہم امانت دار نہیں رہے۔ آئے سنیں صحابہ اکرام کی زندگی کیسی تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا دور ہے اور ہجرت کو ہوئے 16 سال ہو گئے ہیں، جو ہے وہ 16واں ہجرت کا سال ہے، اور جب ایران پر حملہ ہوتا ہے، مسلمان جو ہے وہ مجاہدین ایران پر چڑھائی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو فتح اور نصرت عطا فرماتا ہے، اور ایران کا جو ہے وہ سارا علاقہ مسلمان مجاہدین فتح کر لیتے ہیں۔ اور ایران کا جو بادشاہ تھا کسریٰ، اس نے اپنے محلات کے اندر بڑے زیورات اور بڑا خزانہ اکٹھا کر رکھا تھا، بڑا ایسا خزانہ کہ جو کہیں اور نہیں ممکن تھا، دیگر علاقوں کے اندر جو ہے وہ ایسا خزانہ اور ایسا دولت اور ایسا زیورات، کیونکہ اس وقت کے بادشاہ لوگ جو تھے وہ بھی سونا پہنا کرتے تھے، سونے کے کنگن پہنا کرتے تھے، سونے کے تاج پہنا کرتے تھے، سونے کا زیورات مرد حضرات پہنا کرتے تھے۔ اور سن لیں، ہماری شریعت مطہرہ میں مرد پر سونا حرام ہے، مرد پر سونا حرام ہے، چاہے وہ انگوٹھی کی صورت میں ہو، چاہے وہ چین کی صورت میں ہو، جس بھی صورت میں ہے وہ سونا حرام ہے مرد پر، اور امام الانبیاء نے اس کو حرام قرار دیا ہے، کسی مولانا نے نہیں حرام قرار دیا، کسی کتاب ڈائجسٹ کے اندر نہیں لکھا گیا، امام الانبیاء نے اس کو حرام قرار دیا ہے، کسی صورت میں بھی یہ جائز نہیں ہے۔ تو آج کیا ہماری سوسائٹی میں مرد حضرات یعنی لڑکے کیا سونا پہنتے نہیں ہیں؟ کیا چین نہیں پہنی ہوئی آج لوگوں نے؟ کیا سونے کی انگوٹھیاں پہن کے پھر نہیں رہے؟ کیا ان لوگوں کو حضور کے مان کا، حضور کے فرمان کا کوئی مان نہیں رہا؟ کیا ان کا تعلق امام الانبیاء کے ساتھ نہیں ہے؟ کیا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے جو آج بھی چین پہن کے اور سونے کی انگوٹھیاں پہن کے پھر رہے ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سر عام بغاوت نہیں ہے کہ نبی نے منع کیا اور میں پہن کے بازاروں میں پھروں گا اور لوگوں کو دکھاؤں گا ہاں مسلمانوں کے نبی نے منع کیا ہے، میں کلمہ اسی نبی کا پڑھتا ہوں مگر میں نے چینیں پہنی ہوئی ہے، میں نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے؟ یہ کون سی مسلمانیت ہے؟ یہ کون سا انداز ہے زندگی گزارنے کا؟ یہ کس بات کا ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے؟ آؤ اگر غلامی کرنی ہے تو سچی غلامی کریں نا، آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن جائیں۔ اور صحابہ کی زندگی کیسی تھی؟ پہلے لوگ ان سے ڈرا کرتے تھے، پہلے لوگ عزتیں بچایا کرتے تھے، اب جب حضور کے در پہ آ گئے ہیں، جب حضور کے دامن اقدس سے جڑ گئے ہیں، اب لوگ ان کو اپنی عزتوں کا محافظ سمجھتے ہیں، اب لوگ ان پر اعتبار آنکھیں بند کر کے کر رہے ہیں۔ میں بات بتا رہا تھا 16ویں صدی ہجری کی، اور 16 ہجری سن 16 ہجری، ابھی 16 سال ہوئے ہجریت کو، حضور کا ظاہری طور پہ وصال ہو چکا ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کا دور ہے، اور کسریٰ یعنی ایران کا جو ہے وہ علاقہ، کسرے کا علاقہ جو ہے وہ فتح ہوتا ہے، اور مسلمان مجاہدین وہ جتنا بھی مال غنیمت تھا، جو اس نے زیورات اکٹھے کر رکھے تھے، جو وہاں پہ سونا موتی اور دیگر چیزیں جواہرات اکٹھے کیے گئے تھے، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ اپنے دارالخلافہ یعنی مدینہ طیبہ پہنچانا تھا۔ اب صحابہ اکرام سارا اٹھا کے سامان لاد رہے ہیں، ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جا رہا ہے، صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری طور پہ وصال ہو چکا ہے، تابعین بھی ساتھ ہیں، یہ لوگ سارے امانت دار لوگ جو ہیں، وہ سارا جو خزانہ تھا وہ اکٹھا کیا گیا اور اس کو مدینہ طیبہ پہنچایا گیا۔ اس کے اندر ایسی جو ہے وہ نایاب چیزیں بھی تھی کہ جو صحابہ اکرام اور تابعین نے پہلی دفعہ دیکھی تھی کہ کیا یہ بھی چیز نایاب ہے، مگر ایک ذرہ برابر بھی چیز جو ہے وہ اس میں سے کسی نے خیانت نہیں کی۔ جب یہ سارا زیورات اور خزانہ اور یہ مال ہیرے جواہرات مدینہ طیبہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا، اور پھر جب آپ نے دیکھا اور آپ کہنے لگے کہ فخر ہے مجھے ان مجاہدین پر کہ جنہوں نے امانت داری کے ساتھ، پورے امین ہو کے، پوری امانت داری کے ساتھ
اس چیز کو ایران سے مدینہ طیبہ تک پہنچایا ہے۔ اتنی دیر میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بھی اس مجلس میں موجود تھے، اور وہ کہنے لگے حضور اصل بات یہ ہے کہ آپ ان کے حکمران ہیں، آپ امانت دار ہیں، اس وجہ سے آپ کی رعایا بھی امانت دار ہے۔ اگر آپ بدعنوان ہوتے تو آپ کی رعایا بھی بدعنوان ہوتی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے یہ جملہ بولا۔ ہمارے اسلاف کا تو طریقہ کار یہ تھا، مگر افسوس ہے کہ آج ہمارا طرز زندگی بدل گیا ہے۔ آج ہمارا جو زندگی گزارنے کا انداز ہے وہ مسلمانوں والا نہیں رہا۔ آج جو سب سے جو امانت دار شخص ہوتا ہے، آج تو عجیب زمانہ آ گیا ہے، امانت دار شخص، وعدے کی پابندی کرنے والا شخص، وہ سیدھا سیدھا چلنے والا شخص جو ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ بے وقوف ہے، یہ بے وقوف ہے۔ اور جو بددیانت قسم کا فراڈ کرنے والا شخص جو ہے، جو چوری چکاری کا بھی بڑا ماہر ہے، جھوٹ بول کے لوگوں کو جو ہے وہ اچھی باتوں میں لگا لیتا ہے، کہا جاتا ہے یہ بڑا عقل مند ہے۔ یعنی عقل کا معیار جو ہے وہی بدل کے رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سخت حکم ہے اس حوالے سے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے اندر 4 جو ہیں وہ خصلتیں پائی جاتی ہوں، 4 خصلتیں، یہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث پاک ہے، وہ پکا ہی منافق ہے، پکا منافق ہے۔ اس میں سے پہلی خصلت یہ ہے اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہو، امانت رکھی جائے خیانت کرتا ہو، بات کرتا ہو تو جھوٹ بولتا ہو، وعدہ کرتا ہو تو وعدہ خلافی کرتا ہو، اور جب جھگڑتا ہو تو گالی